سر پارٹی بنا رہے ہیں پھر آپ؟ جی یہ سب سوال یہی کرتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کی ضرورت ہے. پارٹی کا میں حصہ بنوں نہ بنوں یہ میں مشاورت اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کر کے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آج ملک کو دیکھنا ہے کہ ملک کی ضرورت کیا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں نہیں جاگیں گی, یہ عوام کے مسائل کی بات نہیں کریں گی, اس صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کریں گی جس کی ضرورت ہے آج, تو پھر یقیناً ایک سپیس موجود ہے ایک اور سیاسی جماعت کے لیے. سر زبیر صاحب کو گزشتہ روز کاشف عباسی صاحب نے انٹرویو کیا, ہم نے ابھی وہ ساؤنڈ بائٹ بھی چلائی, تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ پہلے آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب جماعت بنانی ہے, اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز تو چھوڑ دیں. ان کو مشورہ مل گیا, بہت شکریہ. That's it؟ جی اچھا نہیں سر, میں دیکھیں میں کسی ایسی بات پہ کوئی رد عمل نہیں کر سکتا جس کا کوئی ہے جس کی حقیقت نہ ہو. جب میں نے فیصلہ اگر کیا جماعت چھوڑنے کا تو اپنے حلقے کے عوام سے مشاورت کر کے, تو ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر, میں نے 35 سال سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں, میں بالکل چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان کے مسائل آج میری جماعت حل نہیں کر سکتی, پھر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, گھر بیٹھ جاؤں یا کسی نئی سیاسی جماعت پہ جاؤں. اگر یہ آپشن ہیں میرے پاس, ان کا اگر یہ فیصلہ میں نے کیا تو میں بڑے مہذب طریقے سے اس کے مطابق یہ کروں گا. اس میں زبیر صاحب کو مشورہ کر لوں گا, میرے پرانے دوست ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آبویسلی آپ لوگوں نے جب کافی مہینے پہلے ری امیجن پاکستان کے حوالے سے سیمینارز شروع کیے, کوئٹہ سے غالباً آپ لوگوں کا آغاز ہوا, آپ نے مختلف شہروں میں یہ سیمینارز کیے. جب یہ سیمینارز آپ کر رہے تھے اور تب پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی, آپ ان سم ویز حکومت کا حصہ بھی تھے, اس وقت کیا آپ نے یہ سیمینارز یہ سوچ کر شروع کیے کہ ایک جماعت کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس وقت یہ سوال ہوا تھا اور اکثر ہوا تھا, اور ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم بالکل سیاسی جماعت کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے سیاسی, کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل کی بات نہیں کر رہی, ان کی حل کی بات نہیں کر رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے, ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی لیڈر کو موقع ملا ہے. آج ملک کے حالات دیکھ لیں. آپ نے کوئی ریفارم شروع کیا, آپ نے کوئی ہاتھ پیر مارے, آپ نے کوئی کوشش کی, آپ نے کوئی فیصلے کیے, یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. سر بٹ یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, بیکاز آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی پہلے حکومت تھی, اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ تو آپ نے بہت قریب سے دیکھی ہوگی. اسی حکومت کے دوران ہم نے یہ بات شروع کی, ہم نے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کیا, ہم نے ان کے حل کی بات کی. تو جاگنا چاہیے تھا اس حکومت کو کہ بھئی آپ عوام کے مسائل حل کریں. آپ نے مسائل میں اضافہ ہی کیا, بدقسمتی ہے. اس سے پہلے ایک حکومت رہی 3 سال 8 مہینے, مجھے ایک اچیومنٹ اس حکومت کی دکھا دیں. 3 سال 8 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, 16 مہینے بھی بڑا عرصہ ہوتا ہے. اچیومنٹ دکھا دیں کہ آپ نے کیا کرتے کیا رہے ہیں. سر بٹ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جماعتیں جو ہیں وہ لوگوں کے مسائل کی بات نہیں کر رہی یا مسائل کے حل نہیں ڈھونڈ رہی, کیا یہ بات آپ نے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب سے کی کسی موقع پہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی؟ پارٹی فورم کے اندر یہ سب باتیں کی جاتی ہیں. میں پارٹی کا عہدیدار بھی تھا جنوری تک. ہر جہاں پر مشاورت ہوئی ہے سب نے بات کی ہے, میں نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. لیکن مجھے وہ شدت وہ نظر نہیں آئی فیصلہ کرنے کی یا ملک کے مسائل حل کرنے کی جس کی ضرورت ہے. آج آپ کے سامنے ایک انٹرم گورنمنٹ ہے. بھئی آپ کے پاس بھی ایک وقت ہے, کچھ راستے کو ہموار کر دیں اگلی حکومت کے لیے. آج کوئی سینس آف ارجنسی آپ کو نظر آتی ہے ملک کے اندر؟ ملک کے مسائل آپ دیکھیں تو میرا سب سے میرا سوال یہی ہے کہ وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے؟ نہیں سر, یہی تو مطلب کہ بیکاز آپ نے تو یہ قریب سے دیکھا ہے نا, ہم تو باہر سے دیکھ کے تنقید کرتے ہیں, بٹ یو ہیو بین پارٹ آف اے گورنمنٹ. اب بھی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو آپ اس کو شاید بہت قریب سے دیکھتے ہوں گے کمپیئر ٹو سم ون لائک می. وجہ کیا ہے؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ؟ کیونکہ یہی سیاسی جماعتیں پہلے مسائل حل کرتی رہی ہیں. دیکھیں جب مسائل بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. جب مسائل ملک کے بڑھ گئے
ہم وہ ریفارمز نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی. ریفارم سے ہوتا ہے نا. آپ ریفارمز اگر نہیں کریں گے ملک کے مسائل، آپ اس کو ایک خرابی جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، آپ اس کو چھوٹا بڑا رد و بدل کر کے اس کو نہیں روک سکتے. آپ کو ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں، مکمل طور پر نظام کو بدلنا ہوتا ہے. ہم نے وہ نہیں کیا. آج بھی ہماری یہ سوچ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہر سیاسی جماعت کی یہ دعویٰ ہے مجھے اقتدار دے دیں میں سب ٹھیک کر دوں گا. بھئی آپ کا پلان کہاں ہے؟ آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ آپ کے لوگ کہاں ہیں جو یہ کام کریں گے؟ ہمیں رستہ تو دکھائیں، بات تو کریں، وہ صلاحیت دکھائیں جو اس کو کرے گی. وہ نہیں نظر آ رہی. اس لیے میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ آج جو مسائل ہیں کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ سب نہیں بیٹھیں گے، اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے، آگے کے راستے کا تعین نہیں کریں گے، الیکشن آپ کو کچھ نہیں دے پائیں گے، مزید انتشار ہوگا. تو سر پھر اس ساری صورتحال میں جو یہ پولیٹیکل پارٹی نئی بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں، ہاؤ از دس ہیلپنگ یو ریزالو دا پرابلمس؟ جب ایک سارے فیل ہو گئے پھر نئی جماعت کی جگہ بن جاتی ہے. لوگ آج نا امید ہیں، ان کو کوئی امید نہیں ہے ان سیاسی جماعتوں سے ہمارے حالات درست کریں گے. آپ یقین کر لیں لوگ جا کے ووٹ ڈال آئیں گے، ایک نہ ایک سیاسی جماعت کو ضرور ووٹ ڈال دیں گے، لیکن کیا وہ مسائل کا حل ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک جگہ ہے ملک میں سیاسی جماعت کی. میں اس کا حصہ، آپ کا اگلا سوال ہوگا حصہ بنے گا آپ. اگر میں یہ سمجھا کہ وہ باب مقصد ہے، وہ کوشش جو ہے مقصد درست ہے، صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لوگ ایسے ہیں، کریڈیبل لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کر ایک کام کر سکتے ہیں، تو یقیناً آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ فیصلہ میں مشاورت کے بغیر ممکن نہیں.